دوستو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا مختصر حال و حوال بیان کریں گے۔ دوستو حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور قرآن کریم کی 11ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ دوستو یمن اور ایمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہتے تھے اور وہاں پر نعمات کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ دوستو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے اور ان کے ظالم و وڈیرے کمزور لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث و رسالت کیا۔ قرآن کریم میں ہے اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کر خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔ دوستو حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کی ہدایت کے لیے نہایت کوششیں کی، مگر چند افراد کو چھوڑ کر کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی اور ان کی نصیحتوں پر یقین نہیں کیا۔ دوستو قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کی بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی اور اس الہی پیغمبر کا انکار کیا اور انہیں ہر دن اذیتیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ دوستو قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے ان بادلوں سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی، مگر ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے نہیں بلکہ غضب کے ہیں۔ دوستو انہوں نے ان حضرت کی ایک بھی نہ سنی اور کچھ دیر بعد حضرت ہود علیہ السلام کا کہنا سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی۔ دوستو 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور امن کی جگہ پناہ لی تھی بچ گئے۔ دوستو اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضر موت چلے گئے اور وہاں پر اپنی باقی زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تبلیغ کی۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔